السلام علیکم، میرا نام عمر ہے اور میرے چینل کا نام بلیٹن نیوز ہے۔ اس چینل پر میں یوٹیوب کی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں۔ یہ میری وائس بھی میری اپنی ہے، میرا فیس بھی میرا اپنا ہے، اور میں جتنے بھی ویڈیوز اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ آنے والے وقت میں وہ میری ساری اپنی ہوں گی۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کرنے والا ہوں جو ہم نے بچپن میں کبھی نہ کبھی تو ضرور سنی ہوگی، لیکن اسے بھول چکے ہیں۔ تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی سٹوری شیئر کروں گا جو آپ نے شاید کہ کبھی سنی ہو لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہ کیا ہو۔ تو آج میں آپ کو وہی سٹوری جو ہے وہی وقت جو پرانا وہی یاد کروانے والا ہوں۔ تو اس سٹوری کا نام ہے غرور کا سر نیچا۔ بیسیکلی یہ جو سٹوری ہے یہ دو کریکٹر پر مبنی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک کچھوا اور دوسرا ہے خرگوش۔ یعنی کہ جو سٹوری ہے ان کے جو مین کریکٹر ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک کچھوا ہے اور ایک خرگوش۔ تو اب کہانی کچھ یوں شروع ہوتی ہے کہ کہیں دور جنگل میں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دور دراز جنگل میں ایک کچھوا رہتا تھا اور ایک خرگوش۔ جو خرگوش ہوتا تھا اس کو اپنی جو طاقت ہوتی تھی، کیونکہ خرگوش تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت تیز یعنی کہ بہت تیز وہ چلتا ہوتا ہے اور بہت کافی اس کی سپیڈ ہوتی ہے، تو اس کو اپنی طاقت اور فخر تھا اس بات پہ کہ وہ اتنا تیز چل سکتا ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ کچھوا جو ہوتا ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی میں تیرتا ہے، وہ جب پانی میں تیرتا ہے تو ایک دفعہ اس نے کچھوے کو جو ہے وہ نکلتے ہوئے دیکھ لیا پانی سے۔ تو اس نے ایک دفعہ کچھوے کو پانی سے نکلتے ہوئے دیکھا اور اس پہ ہنسی کرنے لگا کہ بھائی تمہارا کام یہاں پر کیا ہے، تم تو پانی میں رہو، تم اتنے آہستہ چلتے ہو۔ تو جو کچھوا تھا اس نے اس بات کا اس سے برا نہیں منایا، اس نے کہا چلو کیا ہے، یہ قدرت نے تم کو بنایا ہے اور مجھے بھی قدرت نے بنایا ہے، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو خرگوش تھا اس نے کچھوے کو چیلنج کیا کہ تم آؤ میرے ساتھ مقابلہ کرو کہ ہم دونوں دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتے گا۔ تو جو کچھوا تھا اس کو پتہ تھا کہ اس کی جو رفتار ہے وہ کافی سلو ہے، وہ اس سے جیت نہیں سکے گا خرگوش سے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس کا جو چیلنج تھا وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہاں میں تیار ہوں، میں تمہارے ساتھ دوڑ لگا سکتا ہوں۔ تو ان کا جو منزل تھی جہاں پر انہوں نے پہنچنا تھا وہ انہوں نے طے پا لیا کہ بھائی ہم نے فلاں جنگل کو جو درخت ہے اس پہاڑی کے پاس، تو ہم نے وہاں پر پہنچنا ہے، جو وہاں پر سب سے پہلے پہنچے گا وہ جیت جائے گا۔ تو جب یہ معاملہ انہوں نے طے پا لیا کہ ہم نے فلاں جگہ پہنچنا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جنگل یعنی کہ اگلے دن جب ایک دن گزر گیا تو وہ جو ریس ہے وہ سٹارٹ کرنے کے لیے وہ آ گئے۔ اب جو خرگوش تھا جیسے ہی ریس شروع ہوئی، خرگوش جو تھا وہ فل سپیڈ کے ساتھ کافی آگے تک نکل گیا، وہ اتنا آگے نکل گیا کہ اس کو کچھوا جو تھا بالکل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب اسی دوران اس کو تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہوئی اور جنگل تھا، ٹھنڈی ہوا اس کو محسوس ہوئی، تو وہ ایک درخت کے نیچے آرام کے لیے سو گیا کہ کچھوا بھی کافی پیچھے ہے، تو جب تک وہ یہاں پر پہنچے گا میں اٹھ کر مزید منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ تو اسی دوران اس کو بہت دیر تک لمبی نیند آ گئی۔ اب جیسے ہی اس کو نیند آئی تو اس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ وہ کب اٹھا ہے اور کب سویا ہے۔ تو اتنی دیر میں جو کچھوا تھا آہستہ آہستہ رفتار کے ساتھ مستقل مزاجی کے ساتھ منزل کی طرف چلتا رہا، جس کی بنا پر جب شام ہو گئی جو خرگوش تھا اس کی آنکھ کھلی اور نیند سے وہ بیدار ہو گیا، تو وہ منزل پہ پہنچ گیا۔ جب وہ منزل پہ پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کچھوا جو ہے وہ منزل پر پہنچ گیا اور کچھوا جو ہے وہ جیت گیا۔ یعنی کہ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی طاقت پر یا اپنی کسی بھی خوبی پر فخر نہیں کرنا چاہیے، فخر کے ساتھ ساتھ غرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر کچھوا جو تھا وہ چاہتا اپنے سوچ لیتا کہ میں جیت نہیں سکتا تو لڑ بھی نہیں سکتا تھا، یعنی کہ وہ ریس جیت بھی نہیں سکتا تھا۔ اور اب جو خرگوش تھا اگر وہ وہیں پر معاملہ ختم کر دیتا تو اس کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو اس نے شرمندگی کا سامنا کیا۔ تو اس کا جو نتیجہ ہے کہ تو اس کہانی کا جو ہمیں نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ غرور کا سر ہمیشہ نیچے رہتا ہے، چاہے آپ جو مرضی کر لیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے ویڈیو کو بھی شیئر کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔